رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام حمد و ثنا کے بعد انتہائی قابل قدر میرے بھائی علامہ اشتیاق احمد نورانی صاحب چیئرمین تبلیغ جماعت اہل سنت تحصیل کھوئیرٹا، آپ نے حکم فرمایا تو کوشش کی کہ حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ میرے ساتھ سیکرٹری جنرل جماعت اہل سنت اور ترجمان جماعت اہل سنت، آرگنائزر جماعت اہل سنت و بہت سے علماء تشریف فرما ہیں۔ میں پوری جماعت کی طرف سے علامہ اشتیاق نورانی صاحب آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دو بچے جن نے قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے، ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، ان کے استاد محترم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اس مسجد کو بنانے والے، اس ادارے کو چلانے والے محترم علامہ اشتیاق صاحب کے جو بازو ہیں معاونین کی صورت میں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو کہ اللہ رب العزت ان کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ جو ہے وہ اللہ اس کا اجر عظیم و صلہ کثیر عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، صرف حاضری مقصود ہے۔ رومی کشمیر کے کلام سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ رومی کشمیر فرماتے اوے رات پوے دے بے دردانو نیند پیادی آوے درد منانو سندیا آن جگاوے اوہ باغ بہارا اوہ تے بن یارا کس کاری او یار بن دکھ جان تے شکر کرا لکھ۔ حضرات کرام، ان بچوں نے جنہوں نے قرآن کریم اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا، اللہ رب العزت نے بڑی شان ان کو عطا فرمائی۔ آج دنیا والے دنیا کی ڈگریاں لینے کے چکر میں
مگر شاید دنیا کی ڈگریاں وصول کرنے والوں کو اس بات کی خبر نہیں کہ سارے کا سارا علم اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس قرآن کو ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا۔ اللہ کریم اس پہ عمل کی بھی ان بچوں کو توفیق عطا فرما دے، اور علامہ اشتیاق نورانی صاحب کی اس ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ساتھ ہی ان کا گھوڑا باندھا ہوا انہوں نے، اور ساتھ بچے بھی لیٹے ہوئے۔ صحابی رسول جب قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو گھوڑا رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس خوف کے مارے کہ گھوڑا میرے بچوں کو کچل نہ دے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں گھوڑا رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بار بار جب تلاوت کرتے ہیں تو رقص شروع ہو جاتا ہے، تلاوت روکتے ہیں تو رقص بند ہو جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ رات کو یہ ماجرا میرے ساتھ پیش آیا۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کو قرآن کی تلاوت کو روکنا نہیں چاہیے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلغى۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی آپ کو قرآن کی تلاوت روکنی نہیں چاہیے تھی۔ جب آپ خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے ملائکہ آپ کا قرآن سننے کے لیے تشریف لاتے۔ وہ گھوڑا جب ملائکہ کو دیکھتا تھا تو رقص کرنا شروع کر دیتا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کو روکتے تھے تو وہ ہٹ جایا کرتے تھے، جب پھر شروع کرتے تھے تو وہ آپ کی محبت میں آ جایا کرتے تھے۔ کاش آپ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے، صبح تک جاری رکھتے، سارے مدینے والے ملائکہ کے حسن کے جلووں کا دیدار آپ نے دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن ہے کہ